یہ واقعہ ہے جنرل یحییٰ خان کے لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کا۔ 1971 میں ہماری ایسٹرن کمانڈ کے کمانڈر جنرل نیازی محض نام کے ٹائیگر نکلے اور ڈھاکہ کے میدان میں لاکھوں ملک دشمنوں کے روبرو ہتھیار ڈالنے کی دستاویز پر دستخط کر کے قوم کی آبرو کو جو داغ رسوائی لگایا، اسے بڑے سے بڑا رنگ کار بھی نہیں مٹا سکتا۔ اس نے اپنا ریوالور جنرل ارورا کے حوالے کیا کیا، برصغیر میں ملت اسلامیہ کی 1000 سالہ ناموس اور وقار کو دشمن کے حوالے کر دیا کہ جیسے چاہے وہ اسے کھیلے۔ جنرل نیازی قومی شرمندگی اور ملی رسوائی کی علامت بن گیا۔ وہ ملت کی آبرو کو ڈھاکہ کے میدان میں تپا لگانے کے اپنے اقدام کے حق میں جو بھی دلیلیں دیتا پھرے، مجبوریوں کا رونا روئے، مرکز کے عدم تعاون اور ہتھیاروں کی کمی کا ڈنڈورا پیٹتا رہے۔ یہ دباؤ اس کے دامن پر اور ملت کے وجود پر تا قیامت باقی رہے گا۔ دوسری جنگ عظیم میں برما کے محاذ پر انگریزوں کی طرف سے ملنے والے ٹائٹل ٹاگر پر فخر کرنے والا 2 عدد ہلال جرت، ملٹری کراس، ستارہ پاکستان، ستارہ خدمت کے تمغوں سے اراثہ چھاتی والا یہ جرنیل اس وقت بہادری دکھانے سے قاصر رہا جب دشمن سے دستہ بدستہ لڑنے کا وقت آیا اور عورتوں کی طرح سویلین گورنر ڈاکٹر ایم مالک کے سامنے زر و قطار رو رہا تھا۔ اس زمانے میں خطابوں کا بڑا رواج تھا، بنگے بدو، قائد عوام، ٹائیگر وغیرہ ایسے خطاب ملتے تھے، لیکن ان خطابوں کے پیچھے مکروہ ترین کردار چھپے ہوئے تھے۔ جنرل نیازی کے بارے میں تاریخ نگاروں کی یہ رائے ہے کہ وہ بطور نمبر 2 بہترین کام کرتے تھے۔ ٹاپ کی پوزیشن پر کام کرنا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ ایسٹرن کمانڈ کا آزاد چارج سنبھالنا ان کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ فوج کے کئی سینئر جرنیلوں نے نیازی کے بطور لیفٹیننٹ جنرل ترقی اور ٹکا خان کی جگہ مشرقی کمان پر لگانے کی مخالفت کی تھی۔ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن کو ایک طرف ڈال کر ازلی دشمن کے آگے ہتھیار ڈالے اور 90,000 فوجیوں کو جنگی قیدی بننے پر مجبور کیا۔ بڑی ڈٹائی سے یہ اپنے آپ کو قومی ہیرو قرار دیتے ہیں۔ ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا، میری کرتار کشی کی گئی، میں کچھ بول نہیں سکتا تھا اور جو بولتا تھا وہ چھپتا نہیں تھا، میں تو قوم کا ہیرو تھا اور ہیرو ہوں۔ ہتھیار ڈالنے اور جان بچانے کے سوال پر جنرل نیازی کا موقف ہے، میں ایسی کئی مثالیں پیش کر سکتا ہوں جب بڑے بڑے نامور اور تجربہ کار جرنیلوں نے برا وقت آنے پر اپنی جان بچائی۔ جب نیپولین کو اپنے مقدر کا سورج ڈوبتا نظر آیا تو مصر میں اپنی فوجوں کو چھوڑ بھاگا۔ اسی طرح رومل نے اپنے مصروف زمانہ افریقی قبر کو افریقہ میں چھوڑ دیا۔ کیا وہ بزدل تھے؟ جنگ صدر اور کمانڈر ان چیف پاکستان کے حکم پر بند کی گئی۔ یہ پیغام ڈاکٹر ایم مالک گورنر مشرقی پاکستان نے وصول کیا تھا۔ یہ پیغام 13 دسمبر کی رات کو موصول ہوا، لیکن میں نے ہتھیار ڈالنے کی دستاویز پر 14 دسمبر کی شام کو دستخط کیے، جبکہ یہ بات ریکارڈ سے ثابت ہو چکی ہے کہ ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ مشرقی پاکستانی کمان نے خود کیا تھا۔ سرنڈر کی جس دستاویز پر جنرل نیازی کے ٹیڑھے میڑھے دستخط ہیں، اس کی منظوری مرکزی حکومت سے حاصل نہیں کی گئی۔ جنرل گل حسن کا کہنا ہے کہ GHQ سے نیازی کو سگنل بھیجے گئے کہ منتشر فوجوں کو ایک جگہ جمع کر لو اور لڑو، لیکن نیازی نے اس تدبیر پر عمل نہ کیا۔ اگر ایسا کیا جاتا تو ہماری فوج کئی ہفتے لڑ سکتی تھی اور اس دوران کسی آبرومندانہ سمجھوتے کی راہ نکل آتی۔ کم از کم یہ سرنڈر تو نہ ہوتا۔ اور یحییٰ خان نے اپنے ایک انٹرویو میں جنرل نیازی کو جھوٹا اور بزدل قرار دیا اور کہا کہ یہ اس کی ثوابدید تھی، لڑتا رہتا یا ہتھیار ڈالتا۔ جنرل نیازی اور گورنر مالک نے سگنل بھیج کر صدر پاکستان کو بگڑتی ہوئی صورتحال سے آگاہ کیا اور ہدایت۔ صدر صاحب نے انہیں جواب دیا کہ تم صورتحال بہتر جانتے ہو، سیز فائر کرنا چاہو تو کر لو، اس کا مطلب ہتھیار ڈالنا نہ تھا۔ لیکن جنرل نیازی نے گورنر مالک کے مشورے پر ہتھیار ڈال دیے۔ اگر گورنر مالک نے یہ مشورہ دیا تھا تو شاید اس وقت جب وہ گورنری سے مستعفی ہو غیر جانبدار زون یعنی ہوٹل انٹر کانٹیننٹل میں پناہ لے چکے تھے، کیونکہ گورنر ہاؤس بھارتی بمباری سے کھنڈر بن چکا تھا۔ یوں جنرل نیازی نے متحدہ پاکستان کی میت کی نماز جنازہ میں پیش امامی کی اور اسے دفن کیا۔